امتی کے لیے عمر بھر اشک اپنا بہائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، امتی کے لیے امتی کے لیے امتی کے لیے امتی کے لیے عمر بھر کہ آج کے اس عظیم الشان جلسے دستار بندی میں بہت ہی اہم شخصیات ہمارے اس جلسے کی زینت بنے ہوئے ہیں، اور میں آپ حضرات کو یہ بتا دوں کہ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے ہوئے مہمانان کرام، جن میں حضرت الاستاذ حضرت مولانا ابرار احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم ہیں، حضرت مولانا حفیظ الرحمن صاحب قاسمی ندوی مدنی دامت برکاتہم ہیں، حضرت مولانا قاضی مفتی تبریز عالم صاحب قاسمی آرگنائزر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، وہ بھی تشریف فرما ہے ہمارے درمیان، جو دہلی سے تشریف لائے ہوئے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ حضرت مولانا مفتی عبدالقادر صاحب قاسمی دامت برکاتہم بھی تشریف فرما ہے۔ ہم ان تمام حضرات کا استقبال اور خیر مقدم کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، اب میں درخواست کرتا ہوں حضرت مولانا مفتی احمد حسین صاحب قاسمی دامت برکاتہم سے، جو میوات سے تشریف لائے ہوئے ہیں، حضرت سے میں درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. سب سے پہلے اس قصد والوں کو مبارکباد دیتا ہوں، جن کی چہل پہل اور کوشش اور محبت اور اس ادارے سے تعلق صبح سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ آپ کے مدرسے کا یہ پروگرام، یہ جلسہ اس معنی کر ممتاز ہے کہ اس بستی کے رہنے والے بہت سے لوگ باہر شہروں میں رہتے ہیں اور وہ سب مشغول ہیں، مصروف ہیں اپنے کاروبار میں، لیکن آپ کے مدرسے کے جلسے کے تعلق سے ان کے اندر جو محبت اور جو جذبہ اور جو امنگ دیکھی، وہ یقیناً قابل مبارکباد ہے۔ اپنے گاؤں کے مدرسے سے باوجود کہ وہ کاروباری لوگ ہیں، مدرسے سے ایسا تعلق اور ایسی محبت یہ یقیناً ان کی نجات کا ذریعہ بنی۔
یہ قرآن کی مجلس ہے، قرآنی مدرسہ ہے، قرآن کا درس، قرآن کی تعلیم یہاں دی جاتی ہے، اور قرآن اللہ کا کلام ہے، اور یہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے، یہ تمام کلاموں کا سردار ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ اللہ کے کلام کی نسبت اللہ سے ہے، اور یہ اللہ کی صفت ہے۔ جیسا اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، اللہ کا کلام بھی ہمیشہ رہے گا۔ یہ جس طرح دنیا میں پڑھا جاتا ہے، یہ جنت میں بھی پڑھا جائے گا۔ یہ لازوال ہے، بے مثال ہے، اور اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے کلام کو اللہ سے نسبت حاصل، یہ اللہ کا کلام، اور جب نسبت بڑی ہو جاتی ہے تو چھوٹی چیز بھی بڑی بن جاتی ہے۔ یہ مسجد آپ کے برابر میں ہے، یہ عام جگہ پر بنائی گئی ہے، یہ بھی ایک کھیت ہے، یہ بھی ایک زمین کا ٹکڑا ہے، جیسا آپ کے مکان کا ٹکڑا ہے، آپ کی زمین ہے، آپ کی فصل کی جگہ ہے، لیکن اس جگہ سے اللہ کے گھر کا تعلق ہو گیا ہے۔ اس جگہ کو، اس زمین کو، اس زمین کے ٹکڑے کو اللہ کے گھر کی نسبت حاصل ہو گئی ہے، تو یقیناً یہ جگہ قابل احترام بن گئی۔ یہ ایسی جگہ بن گئی ہے کہ یہ عام زمینوں سے، عام جگہ سے اس کا مقام الگ ہے۔ بلکہ روایت میں آتا ہے جب قیامت واقع ہوگی تو جہاں جہاں بھی زمین میں مساجد بنی ہوئی ہیں، ان پر، ان جگہوں کو اللہ اپنی قدرت سے فرشتوں کے ذریعے سے یہاں سے اٹھائیں گے اور خانہ کعبہ میں ان کو شامل کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے۔ جب یہ اللہ کا گھر ہے تو ظاہر بات ہے اس کا مقام اور اس کا مرتبہ اور اس کا تعلق بہت اونچا ہو جاتا ہے۔ اللہ کا کلام جس کاغذ پر لکھا ہوا ہے، یقیناً وہ ایک کاغذ ہے، عام کاغذوں کی طرح ایک کاغذ ہے، لیکن اس پر اللہ کا کلام لکھا ہوا ہے تو ظاہر بات ہے اس کا مقام اور مرتبہ بڑھ گیا۔ جیسے ایک اخبار کا کاغذ ہے، ایک پڑیا کا کاغذ ہے، ان کو لوگ استعمال کر کر پھینک دیتے ہیں، نالی میں بہا دیتے ہیں، ان کو نہ جانے کہاں کہاں استعمال کر لیتے ہیں، کوئی اس کی اہمیت اور عظمت نہیں ہے۔ لیکن جس کاغذ کے ساتھ اللہ کا کلام جڑ گیا ہے، اور جو کاغذ اللہ کے کلام سے جڑ گیا، جس میں اللہ کا کلام لکھ دیا گیا ہے، وہ بھی کاغذ ہے، لیکن آپ اس کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں، اس کا احترام کرتے ہیں۔ ایک گتے میں قرآن محفوظ کر دیا گیا ہے، اس کو جلد باندھ دیا گیا ہے، اس کو سی دیا گیا ہے، وہ گتا ہے، اس کی کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں ہے، لیکن اللہ کے کلام کے ساتھ ظاہری اس کا تعلق ہو گیا ہے تو آپ اس کو بھی بغیر وضو کے ہاتھ نہیں۔ جس کپڑے کو قرآن کے حفاظت کے لیے بطور جزدان کے، بطور چولی کے استعمال کیا جاتا ہے، اس کپڑے کا مقام تمام کپڑوں میں بڑھ جاتا ہے۔ بلکہ جس تپائی پر اللہ کا کلام رکھا جاتا ہے، جس رحل پر رکھا ہوا ایک لکڑی ہے، اس کی کوئی حقیقت اپنی ذات میں نہیں، وہ عام لکڑیوں کی طرح ایک لکڑی آپ کے بیت الخلا کے دروازے میں بھی لگی ہوئی ہے، غسل خانے میں بھی لگی ہوئی ہے، آپ کے گھر کے دروازے میں بھی لگی ہوئی ہے۔ ایک لکڑی ہے جس کو قرآن پاک کے رکھنے کے لیے ٹپائی بنا دیا گیا ہے، رحل بنا دیا گیا ہے۔ دوستو بزرگوں، بچوں کو کہا جاتا ہے کہ اس لکڑی کو پھلانگ کر نہیں جا سکتا، اس کا احترام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس پر اللہ کا کلام رکھا جاتا ہے۔ جس قلم کو قرآن کے لکھنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اس قلم کا مقام اللہ کے یہاں بڑھ گیا۔ جس کاغذ کو استعمال کیا گیا اس کاغذ کا مقام بڑھ گیا۔ لا یمسہ الا المطہرون۔ ظاہر بات ہے جس نبی پر وہ نازل ہوا ہے وہ نبی بھی اعلیٰ ہے، جس رات میں نازل ہوا ہے وہ رات سب سے اونچی ہے، اور جو فرشتہ اس کو لے کر آیا ہے وہ تمام فرشتوں کا سردار ہے۔ آپ اندازہ لگائیے اللہ کے کلام کا تعلق جس چیز سے جڑ گیا ہے وہ چیز اعلیٰ بنتی چلی گئی ہے۔ آپ
فخر سے کہہ سکتے ہیں، آپ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ جس سینے نے اس کلام کو اندر محفوظ کیا ہے، جو زبان اس کلام کو پڑھتی ہے اس زبان کا مقام کتنا ہوگا، اس سینے کا مقام کتنا ہوگا، اس دماغ کا مقام کتنا ہوگا۔ ہماری طرح ایک انسان جب اس کو حفظ کر لیتا ہے وہ حافظ قرآن بن جاتا ہے، اس کو اللہ کی صفات میں شامل کر لیا جاتا ہے، جو استاذ کو پڑھا جاتا ہے وہ استاذ القرآن بن جاتا ہے۔ دوستو بزرگوں، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے ساتھ نسبت کی وجہ سے ہم نااہلوں کا، ہم عام انسانوں کا جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ہمارا کوئی استحقاق نہیں ہے، اللہ نے اس کی برکت سے اتنا اونچا مقام بنا دیا جس کا ہم زبان سے اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ آپ بھی مایوس نہ ہو، آپ کا بھی تعلق اس قرآن پاک سے جڑ گیا ہے، آپ اس مدرسے سے متعلق ہیں، آپ اس کا تعاون کرتے ہیں، آپ یہاں کی خوشی میں شامل ہوتے ہیں، یہاں کی میٹنگ کو اٹینڈ کرتے ہیں، جب یہاں آپ کو بلایا جاتا تھا فوراً آتے ہیں، ہمارے گاؤں کے مدرسے کی میٹنگ ہے، ہمارے گاؤں کے مدرسے کا جلسہ ہے، اس کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، ہر طریقے سے اس میں بھرپور تعاون دیتے ہیں، تو یقیناً آپ کا تعلق بھی قرآن پاک سے ہو گیا۔ یہ لائٹ جو جل رہی ہے، یہ قمقمے جو جل رہے ہیں، ان کا ظاہری تعلق کہاں سے؟ ٹرانسفارم سے، وہاں سے لائٹ آ رہی ہے معمولی تار کے ذریعے سے، یہ بھی جل رہے ہیں، ورنہ ان کے اندر جلنے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر کنیکشن کاٹ دیا جائے تو اندھیرا چھا جائے گا۔ تو ایسے ہی دوستو بزرگوں، آپ کا بھی کنیکشن واسطہ در واسطہ اللہ کے کلام سے جڑ گیا ہے، انشاءاللہ آپ بھی محروم نہیں ہیں، میں خانے کا محروم نہیں ہو۔ انشاءاللہ یہ محبت اللہ کے یہاں کام آئے گی، یہ تعلق آپ کو کام آئے گا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا آپ قابل مبارکباد ہیں کہ آپ اپنے ادارے سے اور اپنے اس مدرسے سے اتنی محبت فرماتے ہیں کہ سارے کاروبار کو چھوڑ کر دور دراز رہنے والے ہزاروں کلومیٹر سے سفر طے کر کے راتوں رات اس محبت میں یقیناً یہ قرآن کی محبت ہے۔ انشاءاللہ یہ محبت آپ کو دنیا میں بھی کامیاب کرے گی اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گی۔ اور پورے ضلع والوں کو میں بھی قابل مبارکباد ہیں آپ۔ جب ہم نے سنا کہ ہم بلیا جا رہے ہیں، بلیا، تو دو شخصیتیں میرے ذہن میں گھومنے لگی جن کو عالمی شہرت اللہ نے عطا فرمائی، آپ کے ضلع کو یہ فخر حاصل۔ دارالعلوم دیوبند کے بڑے بڑے اساتذہ جن میں حضرت مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ ہمارے استاذ تھے، اور وہ فخر ملت تھے، اور وہ راس العلماء تھے، وہ داروغۃ العلماء تھے۔ ان کے سبق میں جو حضرات بیٹھے ہیں وہ بارہا کوئی شاید دن کوئی ایسا دن جاتا ہوگا جب وہ اپنے درس میں علامہ ابراہیم بلیابی کا تذکرہ نہ کرنا۔ ظاہر بات ہے دارالعلوم دیوبند ایک عالمی ادارہ ہے، پوری دنیا کا دھڑکتا ہوا ادارہ ہے۔ اللہ نے آپ کے ضلع کو یہ فخر بخشا ہے، اس میں جو بڑے اساتذہ ہوئے ہیں اور جن کو اللہ نے شہرت عطا فرمائی ہے، درس و تدریس کا ملکہ عطا فرمایا ہے، وہ آپ کے ضلع کی شخصیت علامہ ابراہیم بلیابی رحمۃ اللہ علیہ ہے، جن کا مزار اور جن کی قبر مبارک مزار قاسمی میں آج بھی موجود ہے۔ تو دل میں کہ ہمارے اساتذہ بڑے بڑے علماء کا اساتذہ وہ گزرے ہیں اور اللہ نے بہت اونچا علم ان کو عطا فرمایا تھا، وہ عالمی شہرت یافتہ ادارے کے عالمی کیا کہتے ہیں شہرت یافتہ استاد تھے۔ تو آپ حضرات کی نسبت اس شخصیت سے جڑی ہوئی ہے کہ جس پر آپ چاہیں تو جتنا چاہے فخر کر سکتے ہیں۔ ہمارے مامو جان حضرت مفتی رشید احمد صاحب میواتی مفتاحی حضرت مسیح امت رحمت اللہ علیہ کی جنہوں نے سوانح حیات لکھی اور اللہ نے ان کو بہت علم عطا فرمایا تھا، وہ بھی علامہ ابراہیم بلیابی کے شاگرد تھے، اور حضرت فرماتے تھے میں حضرت کی سر میں تیل لگاتا تھا، اور حضرت کا ایک جو ہے تقیہ کلام تھا مول صاحب، تو ہمارے ماموں کو بھی نسبت حاصل ہے، تو اس سے ہمیں اور خوشی کا اظہار ہوا۔ دوسری شخصیت جن کو اللہ تعالیٰ نے عالمی شہرت عطا فرمائی حضرت مولانا عبید اللہ بلیابی، میں نے خطبہ صدارت میں پڑھا کہ حضرت نے بھی اس مدرسے کی سرپرستی فرمائی ہے، وہ عالمی مرکز تبلیغ و دعوت کا مرکز نظام الدین کے بہت بڑے مبلغ، اللہ نے ان کو بہت اونچا مقام عطا فرمایا تھا۔ حضرت مولانا عمر پالن پوری سے پہلے حضرت علامہ بلیابی وہ شخصیت تھی جن کے مقام جن کے جلسے میں بڑے تین گھنٹے تک بیان ہوتا تھا، اور وہ بہت بڑے علم کے جو ہے
شناور تھے، حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کے وہ خلیفہ تھے، بہت اونچا مقام اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا. تو اس معنی کر بھی آپ کے ضلع کو یہ فخر حاصل ہے. اور ایسی شخصیت آپ کے مدرسے کی سرپرستی انشاءاللہ یہ مدرسہ جس طرح آج تک چمکا ہے یہ چمکتا ہی رہے گا انشاءاللہ. یہاں کے اساتذہ بھی قابل مبارکباد ہیں اور اس کے معاونین بھی قابل مبارکباد ہیں. تو اس پر ہم جتنا فخر کریں وہ کم ہے. پہلی بات تو یہ تھی. دوسری بات مجھے مختصراً یاد کرنی ہے. میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی. اللہ فرماتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. میں کچھ آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے جو مقاصد ہیں اس آیت میں اللہ نے ان کو بیان فرمایا ہے. سب سے پہلا مقصد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نزول ہوتا اور اس نزول قرآن کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو صحابہ تک پہنچاتے اور اس وحی کا نزول آپ پر ہوا. ظاہر بات ہے یہ آپ کی شخصیت تھی, آپ ہی کا وہ مقام تھا کہ اللہ کا پیغام آپ پر نازل ہو. قرآن پاک میں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اللہ فرماتا اگر ہم اس قرآن پاک کو پہاڑ پر نازل فرماتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. دوسری طرف اسی قرآن کا ایک خاصہ ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. یہ اتنا آسان بھی ہے کہ چھوٹا سا چھوٹا بچہ جو خود اپنی ذات سے واقف نہیں ہوتا اس کو پڑھ لیتا ہے اور اس کو حفظ کر لیتا ہے. دوسری طرف اس طرح وہ مقام ہے اتنا بھاری ہے, اتنا مضبوط ہے, اتنا طاقتور ہے. اللہ فرماتے ہیں اگر اس کو پہاڑوں پر نازل کیا جاتا تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. روایت میں آتا ہے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہوتے اور وحی کا نزول ہوتا تو اونٹنی کے پیر مڑ جاتے وحی کے وزن سے. اور ایک صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول میرے ران پر سر رکھے ہوئے تھے, وحی کا نزول ہو رہا ہے, مجھے لگتا تھا کہ میری ران پھٹ جائے گی. یہ اللہ کے رسول کے دل کو اللہ نے قلب اطہر کو کتنا مضبوط بنایا تھا کہ اتنے مضبوط کلام کو خود اللہ فرماتے ہیں اگر اس کو پہاڑوں پر نازل کیا جاتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا. اللہ کے رسول کی وہ شخصیت ہیں, آپ کی ذاتی گرامی ہی وہ ذات ہے کہ جس نے اس کو برداشت کیا. تو اس معنی کر یہ اللہ کا کلام ہم سب کو اللہ نے نصیب فرمایا. بہت آسانی کے ساتھ اس کو پڑھ لیتے ہیں. مدارس, مکاتب اور مساجد کی شکل میں اللہ نے ایسے باغ لگا دیے ہیں, ایسے پودے لگا دیے ہیں, ایسے پھول نچھاور کیے ہیں کہ جو چاہے قرآن پاک پڑھ سکتا ہے. تو اس کی بعثت کا ایک مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو قرآن پڑھ کر سناتے ہیں, خود بھی تلاوت کرتے ہیں اور صحابہ کو بھی تلاوت کی ترغیب دیتے ہیں. میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. آج ہم اس قرآنی مجلس سے ایک پیغام لے کر جائیں کہ ہم اللہ کے کلام کی تلاوت روزانہ کریں, ایک دن بھی ہم ناغہ نہیں کریں گے. اس کو آج یہاں سے ایک پیغام لے جائیں. اللہ کا کلام کو جب آپ پڑھیں گے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ہر آدمی پریشان ہے, ہر آدمی ٹینشن میں ہے اور دوا جہاں لینی چاہیے تھی وہاں دوائی نہیں لگا رہا اور جو دوا اس کے دل کی ہے اسے لے نہیں رہا ہے. آدمی پریشان ہے, کنفیوز ہے, ٹینشن میں ہے. سکون کیسے ملے گا؟ کبھی موبائل دیکھ کر سکون حاصل ہوتا ہے, کبھی لوگوں کے مجلس میں بیٹھ کر سکون حاصل کرنا چاہتا ہے, کبھی کسی اور میں حاصل کرنا چاہتا ہے. نہیں دوستو بزرگوں, قلب کو سکون نہیں ملے گا. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. اللہ فرماتے ہیں کہ روح یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ آسمان ہے, آسمانی چیز ہے, یہ زمینی چیز نہیں ہے جسے مٹی سے بنایا گیا ہے. ہم ظاہری طور سے مٹی سے بنے ہوئے ہیں لیکن اندر جو روح ہے وہ آسمانی ہے. اللہ اس کو نکال کر اوپر لے جاتے ہیں اور کبھی اسفل السافلین میں پہنچا دیتے ہیں. تو ظاہر بات ہے اندر جو چیز ہے جس سے اصلی سکون حاصل ہوتا ہے وہ روح ہے. اس روح جس طرح ہمارا جسم بیمار ہوتا ہے, ہماری ٹانگ ٹوٹتی ہے, پیر میں درد ہوتا ہے, سر میں درد ہوتا ہے, دوستو بزرگوں یہ روح بھی بیمار ہوتی ہے. اس کے بھی امراض ہیں, اس کے اندر بھی ہمارے نقص ہے. حسد کی بیماری, کینہ کی بیماری, بغض کی بیماری, بدنظری کی بیماری, یہ سب روحانی بیماری ہیں. ظاہر بات ہے روحانی بیماری کا علاج ڈاکٹر نہیں کر سکتا, انجیکشن سے نہیں ہو سکتا, دوائی سے نہیں ہو سکتا. ظاہر بات ہے مٹی سے جسم بنا ہے تو اس کی دوا مٹی کے اندر ہے, جڑی بوٹیوں کے اندر ہے, لیکن روح اللہ تعالیٰ کی آسمانی چیز ہے, لہذا اس کا علاج آسمانی ضروری ہے. آسمانی علاج کیا ہے؟ نماز. آسمانی علاج کیا
روزہ, آسمانی علاج کیا ہے حج, آسمانی علاج کیا ہے زکات, آسمانی علاج کیا ہے قرآن کی تلاوت, اللہ کا ذکر, یہ آسمانی ہے. اللہ نے آسمان سے ان کا نزول فرمایا ہے. اگر ہم دل کا سکون چاہتے ہیں تو قرآن کی تلاوت. ہم آج عہد کریں, ہم انشاءاللہ قرآن کی تلاوت کریں گے. میں اپنے جیسے ساتھیوں سے بھی عرض کروں گا کہ بہت سارے ہمارے ساتھی حفاظ, قراء, علماء بہت سارے لوگوں کو حافظ بنا دیتے ہیں لیکن خود قرآن پڑھنے کا معمول نہیں بنا. سینکڑوں شاگرد تیار ہو گئے لیکن خود تلاوت سے غفلت رہتی ہے. آج ہم یہ پیغام لے کر جائیں, انشاءاللہ قرآن کی تلاوت کو کبھی ناگاہ نہیں کریں گے. ضرور بھی ضرور جو قرآن پڑھے ہوئے قرآن پڑھیں, اور جو پڑھے ہوئے نہیں کم سے کم محبت میں روزانہ اللہ کا کلام گھر میں رکھیں, اس کو اٹھا کر دیکھیں یہ اللہ کا کلام ہے, میرے خدا کا کلام ہے, اس میں میرے لیے ہدایت ہے. تو اس نیت سے یہ پڑھیں گے انشاءاللہ ہم کو قرآن کی دولت عطا کی جائے گی. دوسرا مقصد نبی میں تفصیل نہیں جانا چاہتا. دوسری چیز ہے یتلو علیہم آیاتی و یزکیہم. اللہ نے اپنے رسول کو اس لیے مبعوث فرمایا کہ وہ لوگوں کو تزکیہ بھی کیا, وہ لوگوں کے قلوب کی صفائی کرتے ہیں, ان کی تربیت فرماتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی برکت سے اور اللہ کی طرف سے آپ کو احادیث کی شکل میں جو پیغام دیا گیا اس کے ذریعے سے آپ صحابہ کی تربیت فرماتے ہیں. اور یہ سلسلہ چل رہا ہے اور الحمدللہ قیامت تک جاری رہے گا. تو ہم کسی ایسی شخصیت سے جڑیں, کسی ایسے اللہ والے سے تعلق قائم کریں جو ہماری آخرت کی فکر کرے, ہماری آخرت اس کے ذریعے سے بن جائے, ہم پر اپنی روحانی توجہ ڈالے, ہمیں کچھ اللہ کی باتیں بتائیں. آج ہم بزرگوں کے پاس جاتے ہیں, علماء کے پاس جاتے ہیں اپنی دنیا کی خاطر, تعویذ دے دو, کاروبار خراب ہو رہا ہے اس کی ترقی کے لیے دعا کر دو, اتنا نقصان ہوگا یہ کر دو. ہم کبھی اپنی آخرت کے لیے نہیں جاتے. مولانا میرا اندر یہ بیماری ہے, اس کا کچھ علاج بتا دیجیے, میری نماز میں کمزوری, اس کا علاج, اس کے لیے ہم کبھی نہیں جاتے. ہم یہاں سے ایک پیغام لے کر جائیں کہ ہم اپنا کسی کو مشیر بنائیں ہیں, کسی اللہ والے کو جس پر ہمارا اعتقاد جم جائے, ہم ان سے مہینے میں, 2 مہینے میں, 15 دن میں ایک بار صرف اس لیے ملاقات کریں گے یہ اللہ کا نیک بندہ ہے اور اس کے ذریعے سے انشاءاللہ مجھے دل کا سکون حاصل. ایک کام یہ کر لیں انشاءاللہ. تیسرا پیغام قرآن پاک میں یہ ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ کہ یہ نبی اس لیے مبعوث کیا گیا ہے کہ وہ تم کو کتاب بھی سکھاتا ہے. جس طرح قرآن کی تلاوت ضروری ہے, اس کا پڑھنا ہمارے لیے لازمی ہے اور اس کے ذریعے سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے. دوستو اس کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں. ہم قرآن پڑھتے بہت ہیں, پڑھاتے بہت ہیں, لیکن اس کے سمجھانے کا بھی ہم کو جو ہے یقیناً فکر ہونا چاہیے. ہم روزانہ کتنی چیزیں پڑھتے ہیں, روزانہ فوراً موبائل کھولتے ہیں, کس کا میسج آیا, کس کا واٹس ایپ آیا, فیس بک پر کیا خبر ہے, آج اخبار میں کیا خبر ہے, آج پیپر میں کیا خبر ہے, آج بریکنگ نیوز کیا رہی ہے. دوستو بزرگوں, ان خبروں کے دیکھنے سے ہماری کوئی آخرت بننے والی نہیں ہے. ہم روزانہ پوری زندگی بھر دنیا کی نیوز پڑھتے ہوگے, کبھی اپنا اخبار بھی کھول کر دیکھ, اپنی نیوز بھی پڑھیں. 50 سال میری زندگی کو ہو گئے, 80 سال میری زندگی کو ہو گئی, میں اپنا اخبار بھی کھولوں کبھی, میں اپنا پیپر بھی کھولوں کبھی, اس ٹیلی ویژن کی بٹن دبا کر کبھی دیکھوں میں نے رات کیسی گزاری, میرے پچھلے 10 سال کیسے گزر گئے, آگے مجھے کیا کرنا ہے. ہم روزانہ دوسروں کی خبریں پڑھتے ہیں, کبھی اپنی خبر بھی پڑھ لیجیے, کبھی اپنا اخبار بھی کھول کر دیکھ لیجیے. حاسبوا قبل ان تحاسبوا, اپنا محاسبہ بھی کر لیجیے. تو ہم یہ پیغام لے کر جائیں کہ ہم اللہ کے کلام کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے جو مسجد کے امام صاحب ہیں, ہم ان سے درخواست کریں کہ آپ روزانہ ہمیں 1-2 آیت کا ترجمہ سنا دیجیے. اگر کوئی دشواری ہے تو آپ اپنے گھر میں اس سے سلسلہ کرا سکتے ہیں. 15 دن میں, 1 مہینے میں, 1 ہفتے میں آپ اس سے درخواست کیجئے کہ خدا کے واسطے آپ مجھے اللہ کا پیغام سنائیے, اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے, اللہ نے یہ میسج بھیجا ہے, اللہ نے ہمارا نام خط بھیجا ہے. یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس, قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ ہم سے مخاطب ہے, اللہ ہمارے پاس چٹھی بھیج رہا ہے, اللہ ہمارے پاس پیغام بھیج رہا ہے, لیکن اللہ کے پیغام کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں. اگر یہ مشکل ہے یہ کام, تو ہم مدارس کے جو علماء ہیں, جو کتابیں پڑھاتے ہیں, ہم ان سے درخواست کریں آپ 1 ہفتے میں ہمارے گھروں میں مسجد میں آئیے, تشریف لائیے اور قرآن کا درس دیجیے. میں علماء سے بھی درخواست کروں گا کہ اپنے قرب و جوار کے اندر جتنی مساجد ہیں, جن سے آپ جڑے ہوئے ہیں, جہاں آپ
آپ جاتے ہیں آپ وہاں ضرور بھی ضرور قرآن کے دروس جاری کیجئے. ہدایت کا راستہ، دلوں کو بدلنے والا، لوگوں کو راہ راست پر آنے کے لیے، علم کی روشنی پھیلانے کے لیے قرآن کی تفسیر کا جاری ہونا نہایت ضروری ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیقات عطا فرمائے. جو باتیں کہی گئی ہیں ان پر خاص طور سے مجھے اور ہم سبھی کو عمل کی توفیقات اللہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.